السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. I'm your host خاور گمن اور حسب معمول چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم اپنے پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ہماری جو ٹیم ہے اسلام آباد کے اندر موجود چودھری غلام حسین صاحب کو آج بڑی ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں. یہ کون سی ان کی ہیپی برتھ ڈے ہے چودھری غلام حسین صاحب خود ہی اگر بتانا پسند فرمائیں کہ ماشاءاللہ وہ کتنے سال کے ہو گئے ہیں تو وہ بتا دیں. ہم ان کا عمر کے حوالے سے یہ جو خبر ہے وہ خود ہی بریک کریں، اس حوالے سے ہم چپ سادے ہوئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے. ناظرین، ابھی جو ہے تھوڑی دیر پہلے لاہور میں سابق پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے. گورنر ہاؤس کے سامنے لوگ اکٹھے تھے. آپ کو پتا ہے آج کل ساری کی ساری سیاست لاہور کے اندر ہی مرکوز ہے. پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ نے فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے. اس کے بعد جناب اعلیٰ آپ نے دیکھا کہ پھر پی ڈی ایم کی طرف سے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی اپنائی گئی. گورنر پنجاب نے خط لکھ دیا اسپیکر کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اس کے اوپر سارے کا سارا جو معاملہ ہے، جو سارے کا سارا قضیہ ہے، اس کے ان کی قانونی موشگافی ہیں، اس کے اوپر بھی جو روشنی ڈالیں گے. لیکن سب سے پہلے آج جو عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے اندر جو اہم پیغام دیا ہے خاص طور پر اداروں کے حوالے سے، وہ سنیں. ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا، اور کیوں ہم یہ ڈیزالو کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے، یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں آج اپنے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں، اپنی عدلیہ سے، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے بیوروکریٹ سے، میں ہر طبقے سے آج بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے. ہاں، میں ان کی جنگ نہیں ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جی ناظرین، ابھی جو میں خان صاحب کی جو تقریر کا وہ حصہ آپ کا سنانے لگا ہوں، میں اسے 100% متفق ہوں. اگر دیکھا جائے جو صاحب، کم از کم میں نے جو اپنی جرنلزم اور اپنی جو بالغ زندگی کے اندر پاکستان کے اس وقت جو شدید ترین سیاسی، معاشی، سماجی جو سیکیورٹی کے اس وقت حالات ہیں، جو بحران ہے، کم از کم میں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ کبھی کہیں دیکھا ہے. سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں. اور جو خان صاحب نے بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر کیا چیز ختم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ اگر حالات یہی رہتے ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے حالات شاید کسی کے قابو میں نہ رہیں. سنیں. کسی طبقے کو کوئی روشنی نظر آ رہی، امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں. لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم. چوہدری صاحب، پاکستان کے اندر امید ختم ہو رہی ہے، یہ کہنا ہے عمران خان کا. ارد گرد ہم اپنے حالات و واقعات دیکھتے ہیں. کسی بھی بزنس مین سے پوچھ لیں، ریڈی بان سے پوچھ لیں، دہاڑی دار سے پوچھ لیں، گاؤں کے اندر کسی کسان سے پوچھ لیں، ہر کوئی پریشان ہے. کیا کہیں گے؟ جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حالات خراب ہے. مہنگائی نے آسمان کو چھونا شروع کی ہوا ہے فار کوائٹ سم ٹائم، اور کوئی نیچے آ نہیں رہی چیز، اور ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے. لیکن مجھے آل مائٹی اللہ سے، جیسے ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستانی ہمیں سن رہے ہیں، مجھے اسی طرح یقین ہے کہ ہم نے ایک موڑ مڑنا ہے اور ملک جو ہے دوبارہ پٹری پر پڑے گا، اور ملک میں اقتصادی خوشحالی بھی آئے گی، سیاسی استحکام بھی آئے گا، اور عوام کی فلاح کے لیے اقدامات بھی ہوں گے، اور لوگوں کے روٹی روزگار کا بندوبست بھی ہوگا. لیکن جو نہیں ہو رہا یا جو ہونا چاہیے تھا، اور آپ بھی اس پر کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے میرا خیال ہے، کہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے وہ کئی گنا بڑھتا جا رہا ہے. اور جو پہلے ہوئی ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے اپنی جولیاں بھر کے باہر لے گئے. یعنی اس سے کہنے کہ نہ عمران خان کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے تو نہ خاور گھومن کی، کہ جو لوگ باہر بھاگ رہے ہیں. صحیح بھائی، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ 71 کے بعد پاکستان کے لوگوں کو اپنے ملک کے ڈاواڈول ہونے پر یعنی زیادہ نظر آتا تھا اور ملک سٹیبل نہیں ہوگا. تو ہاں، پاکستان ایک نیوکلیر پاور بنے گی، ایک میزائل ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ جب پہلی دفعہ ایک سربراہ مملکت کو یہ کہا، تو جب پاکستان بن گیا نیوکل، تو انہوں نے کہا چوہدری صاحب الحمدللہ جو
اچیو کرنا تھا کر لیا، تو اس کو بعد کسی نے ہمت نہیں کی پاکستان پر حملہ کرنے کی، باتیں جو مرضی کرتے رہے. تو آج آپ اگر لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کے جو یہ قرضے ہیں یا یہ تباہی بربادی ہے نا، خاور گھمن صاحب ایز گاڈ ابو می، یہ پاکستانی جو ہے یہاں سے لے کے آسٹریلیا، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ، امریکہ سے لے کے یعنی رشیا، کہیں بھی چلے جائیں، آج اگر ان کو یقین ہو جائے کہ خاور گھمن اور غلام حسین جو ہے یہ پاکستان کے لیے آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ یہاں انویسٹ کریں، یہاں پیسہ لائیں، یہاں پاکستان کی طرف رخ کریں، 10 20 30 50 بلین ڈالر لانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے ان کو ڈسا ہے. جی کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی باجی، کوئی فلانا، بالکل وہی چوہدری صاحب یا ادارے. جی ابھی تو سارے لوگ پیسے واپس نکال رہے ہیں جو پیسے جمع کروائے بھی تھے انہوں نے پاکستانی جو فورن اکاؤنٹ آپ کو پتا یقین نہیں رہا، اس کو روکنا ہے. اچھا چوہدری صاحب اس چیز کو روکنے آپ کے جو لیے ہے نا معاف کرنا، جی آپ نے کہا جی ہم تو غیر جانبدار ہیں، مطلب ہے کہ چور جتنی مرضی چوری کریں ان کو کھلی چھٹی ہے. یو آر ناٹ غیر جانبدار چور اور سعد کے درمیان. بالکل جی، ہم بالکل غیر جانبدار نہیں رہ سکتے جب پاکستان کے اندر حالات و واقعات اس نہج پہ پہنچ جائیں. یہ دیکھیں مایوسی گناہ ہے اور بینگ مسلمان بالکل ہمیں مایوس نہیں ہونا، لیکن جو حالات و واقعات اس وقت ناظرین ملک کے اندر بنائے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کے پھر مایوسی ہو جاتی ہے. جس طرح لوگ پیسے نکال رہے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پاکستان کے اندر جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ انڈسٹری لے کے جو ملک سے باہر جا رہے ہیں. میرے اپنے ایک جاننے والے ہیں لاہور کے اندر، انہوں نے انڈسٹری بنائی، اب وہ جناب انڈسٹری اپنی لے کے بنگلہ دیش جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ ماحول بہتر. اچھا اب یہ جو کیوں مایوسی ہے، عمران خان نے یہ کہا کہ چونکہ جب سے ان کی حکومت تبدیل ہوئی جو معاشی اشاریے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو عمران خان نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ عوام کے پاس چلے جاتے ہیں، جو کہ کلی طور پر ایک قانونی آئینی ڈیمانڈ ہے. کسی بھی جمہوری ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، پی ڈی ایم یہ پہلے کرتی آ رہی تھی، لیکن اپنی ان کی قائم کردہ جہاں پہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے جو 66-70% پاکستان بنتا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کے اندر جاتے ہیں. اب یہ ہے مایوسی کیوں ہو رہی ہے، نا امیدی کیوں ہو رہی ہے کہ غیر آئینی طریقے سے ان کا یہ جو آئینی حق ہے کہ وہ دوبارہ عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. پاکستان آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بعد جو حاکمیت کا حق ہے عوام ہے، عوام کی رائے کا ہے. عوام کی رائے جس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے حق میں ہوگی اسی کو جو ہے ملک کے اندر حکومت کرنے کا حق ہوگا. اب پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اسمبلی ڈیزالو کرنے کا جب اعلان ہوا تو اس کے بعد بلیغ الرحمان صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے، ان کی طرف سے ایک لیٹر لکھا جاتا ہے. اب جو آج سبطین صاحب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں انہوں نے جو بتایا ہے، ایک دوبارہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا، انہوں نے حوالہ دیا چودھری صاحب اس لیٹر کے اندر جو ہے جو سیکشن نمبر ہے 209A ان کا جو رول ہے پنجاب اسمبلی کا، وہ کہنے کہ جناب اس کو پڑھ تو لیں. پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو کلی طور پر یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اختیار ہے کہ اس حوالے سے رولنگ دیں. اس رولنگ کے اوپر اس کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. اس رولنگ کے اندر انہوں نے سارے کا سارا ایکسپلین کیا کہ رولنگ میں نے کیوں دی. آپ ایک سیشن چل رہا ہے، اس سیشن کے چلتے کے اندر آپ نے ایک سیشن بلا لیا ہے. اگر آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے جو چیف منسٹر سے لینا ہے، آپ لیٹر لکھ رہے ہیں جناب اعلیٰ اسپیکر کو. اس کے بعد وہ یہ بھی اسی آرٹیکل کے اندر انہوں نے اپنا جو لیٹر لکھا ہے آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن بھی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پروٹیکشن ہے، یہ میں نے جواب دیا ہے. ایک اور چوہدری صاحب بڑی زبردست بات کی آج وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب اعلیٰ جو چیف منسٹر کے خلاف اعتماد کا یا عدم اعتماد کا کہ ووٹ کا جو معاملہ ہے وہ حکومت جانے، گورنر جانے، لیکن میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوں، پنجاب اسمبلی کی جو کسٹوڈین ہوں اس کا، اور اس پنجاب اسمبلی کو چلانا ہے، کوئی رولز اور آئین کے مطابق چلانا ہے. اس حوالے سے انہوں نے جو گورنر کو خط لکھا آپ کو سنواتے بھی ہیں، انہوں نے کہا کیا کہ جو گورنر صاحب سیشن بلائیں گے اس کو پروروگ بھی گورنر صاحب کریں گے، جو آنریبل اسپیکر بلائیں گے اس کو پروروگ بھی اسپیکر کریں گے. یہ اسپیکر کا سیشن چل رہا ہے تو اس کے اندر گورنر صاحب وہ بھیج نہیں سکتے تھے. یہ لیٹر میں نے جواب میں گورنر صاحب کو لکھ کے دے دیا. آج میں پھر لیٹر گورنر صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ 209A اینڈ 235 کے تحت
مجھے پورے اختیارات ہیں. آپ کی وساطت سے میں گورنر صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کے انلیگل آرڈرز پاس نہ کریں جو آپ کی بھی شایان شان نہ ہوں. ہر عہدہ آئینی ہے، اسپیکر ہو، صدر ہو، گورنر ہو، اور اس کو آئین کے تحت ہی چلنا ہے. کیا کہا اسپیکر صاحب نے، سنیں. آپ اگر ایک آئینی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اسپیکر بھی ایک آئینی ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہم ان کے اندر کلیش نہ کریں. کنٹینر آ گئے وہ سیز کر دیں گے، پاور سیز، یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. ڈی نوٹیفائی وہ نہیں کر سکتے، یہ مذاق کی باتیں ہیں. اچھا جی، گورنر صاحب نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو کل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ صدر کو خط بھی لکھنا تھا سپتین صاحب نے، اس حوالے سے بھی کچھ انہوں نے بات کی. جہاں تک ہمارے خط کا تعلق ہے، ہمارا خط تیار ہے. اگر وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے، اس خط والے اختیارات کو ہم استعمال کرتے. میں نے وقتی طور پہ وہ خط روک دیا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہل ہو. ہم فی الحال پریزیڈنٹ والا خط ہم نے روک لیا ہے، جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا. نے وہاں پہ تحریک جمع کروائی ہوئی عدم اعتماد کی، اس کی ٹائم لائن بھی بتائی ہے سپتین صاحب نے. ابھی عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، ابھی اس کے اوپر نوٹس ہونا ہے، ابھی اس کو سرکولیٹ ہونا ہے. اگر بہت جلدی بھی ہوئی اور شاید یہ فرسٹ ویک آف جنوری میں ہو، خدارا یہ غلط فہمی نکال دیں. بٹ جو رکاوٹیں آ گئی ہیں نو کانفیڈنس کی اور کانفیڈنس کی، اب ان کو دور کرنے کے بعد ہی ریزولوشن آف اسمبلی ہوگی. ناظرین، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اویس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کے لیے. اب یہ بتائیے گا، ایز اف رائٹ نو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قانونی اور آئینی طور پر پنجاب حکومت، گورنر صاحب اور باقی جو اسپیکر صاحب کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کیا ہے؟ کیونکہ جو پنجاب سے باہر ساری دنیا ابہام میں پڑی ہوئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے پنجاب کے اندر. جی، بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے یہ انہوں نے ایک ہاف بیکڈ اٹیمپٹ کر کے یہ پیدا کی ہے. اصل میں وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ ایک دم سے ریئیکٹ کریں گے پنجاب میں پی ٹی آئی کی اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے پرویز الہی صاحب کی، اور اس ریئیکشن کی صورت میں یہ کہیں گے کہ جی یہ تو اب گورنر رول آنا چاہیے، یہاں پہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور یہاں پہ تو سچویشن جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے اور صوبے اور سینٹر کے درمیان جو ہے وہ ایک کنفرنٹیشن کریٹ ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں نہایت ہی اچھے طریقے سے اس صورتحال کو چیف منسٹر پنجاب نے بھی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سلجھایا ہے، اور تحمل کا ثبوت دیتے ہوئے قانون اور آئین کی جو شک ہیں یا ان کے لمٹ سے باہر نہ کراس ہوئے ہیں نہ کراس ہونے دیا ہے. یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہاں پہ، جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ یہ اپنا آرڈر بھیجا کہ جی آپ کرائیں یہاں پر ووٹ آف کانفیڈنس کرائیں، تو وہ بنیاد ہی غلط تھی. پہلی بات تو اس میں غلطی کی، پہلی غلطی کہ اس کے اندر صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا. ایک دن بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کل 4 بجے، کل 1 بجے تک جی آپ یہ اس کو ڈیسائیڈ کریں. اور دوسری بات یہ کانٹرری تھا، یہ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کی باقاعدہ ایک ججمنٹ ہے منظور بٹو کیس میں، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کم از کم 10 دن کا ٹائم دیں. اور دوسری بات یہ کی کہ ہاؤس ان سیشن تھا اور ایک دم سے بیچ میں آ گئے. اور یہ بھی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ جو ایک ہاؤس جو ایک انہوں نے ایک خود انہوں نے جو ایک چلائی ہوئی تھی ہاؤس پہ، ایک علیحدہ سے ڈبل ہاؤس چلایا تھا. اچھا، وہ بھی ابھی وہ سمجھ آ گئی. ویسے اب یہ تو ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں کے دوران. ابھی آپ یہ جو پہلے ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جائیں گے، کیونکہ آپ نے ٹائم لیمٹ کی بات کی، آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں گورنر ہاؤس سے؟ وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی بھی بات کر رہے ہیں. کیا آپ اب ٹائم مانگ رہے ہیں یا پھر جو فردر گورنر کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا؟ کیونکہ پہلے لیٹر کو تو آپ اس کو بالکل آپ نے واپس بھی جوا دیا، ان کا انلیگل انلافل ہے. دیکھیے، انہوں نے، میں آپ سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے
یہ کل سے تھریٹ آ رہا تھا ان کا رانا ثناء اللہ کا بھی کہ جی ہم تو جی یہ ڈی نوٹیفائی کریں گے اور نوٹیفائی کرنے کے بعد ہم تالہ بندی کر دیں گے ان کے سی ایم ہاؤس کی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ پھر سارا رات گزر گئی. ہم بھی انتظار میں بیٹھے رہے کہ بھائی کوئی ایسی بات ہو تو ہم کوئی فوراً پٹیشن تیار کریں گے یا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی بات نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہو سکی میرا خیال ہے کہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف اگر یہ ایک غیر آئینی طریقے سے جاتے تو اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتے پھر. اور ڈیزالو تو ہم پہلے کر رہے تھے اسمبلیوں کو. پنجاب اسمبلی کو ہم پہلے ہی ڈیزالو کر رہے تھے. اس لیے وہ بات جو ہے وہ ان کو نظر آئی کہ یہ دوسرا غیر آئینی اقدام ہوگا اور یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب یہ بھول گئے کہ وہ بادشاہ سلامت نہیں ہے بلکہ وہ آئین اور قانون کی پابندیوں میں رہ کے کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں اور کوئی قدم ان کا جو اس سے باہر ہوگا تو وہ غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس میں پھر حدود متعین ہوگی کہ کس حد تک وہ غیر آئینی ہے. آرٹیکل 6 بھی موجود ہے وہاں پر. اچھا ویسا ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ یہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی مانگ لیا جو ہے کہہ دیا اور ساتھ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی ایک ریزولوشن جمع کروا دی. یہ اس میں اجلت کیا ان کو نظر آئی کیونکہ دونوں کی منزل تو ایک ہی ہے کہ اگر آپ نے چیف منسٹر کو آپ نے نکالنا ہے تو یہ دونوں کیا ساتھ چل سکتی ہیں؟ اس کی لاجک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لاجک آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے آپ یہاں سے لاجک ان کا سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے پہلے نو کانفیڈنس کی پٹیشن جو ہے وہ موشن دائر کیا وہاں پر. صحیح. اور اس کے بعد ان کو جب احساس شاید کسی نے ان کو دلا دیا ہو کہ نو کانفیڈنس میں سارا اونس تو تمہارے اوپر ہے, پی ٹی ایم کے اوپر آئے گا کہ آپ کو 186 ممبرز جو ہیں دکھانے پڑیں گے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے کیونکہ ٹوٹل اسٹرینتھ کی میجورٹی چاہیے اس کے لیے. اور پھر ان کو پتہ لگا کہ وہ ان کے پاس 186 ہے ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. تو پھر انہوں نے گورنر صاحب کا یہ دوسرا اختیار اس کا جو ہے ایک ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو لے کر آ گئے. تو اس طرح سے یہ دو ایک ہی وقت میں لے کر آئے ہیں یہ. اور وہ اسپیکر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو اس کا انہوں نے ایک رولنگ دے دی. اب اس رولنگ کو آئین کے مطابق کسی بھی طریقے سے گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے کیونکہ گورنر کوئی ایپلیٹ اتھارٹی تو نہیں ہے, اپیل تو نہیں سن رہے بیٹھے ہوئے. بالکل صحیح. جی چوہی صاحب, چوہی غلام حسین صاحب سوال کریں. احمد عویز صاحب, آپ کا تو بڑا وسیع تجربہ ہے, آپ سپریم کورٹ بعد کے بھی صدر رہے اور آپ نے مختلف حیثیتوں بڑا کام کیا ہے. آپ مجھے یہ فرمائیں کہ جب ابھی انہوں نے جمع کرائی ریزولوشن, اب چیف منسٹر ایڈوائز تو کر نہیں سکتے ریزولوشن کی جب تک وہ ڈسپوز آف نہیں ہوتی. اب یہ ہوگا جو اسپیکر ہے یہ اجلاس بند کرے گا, گھر چلا جائے گا. پھر یہ کہ ریکوزیشن دیں گے کہ جی ہمارا اجلاس کریں, ہم نے عزم اعتماد داخل کرنی ہے یعنی فلور پر, تو 14 دن میں وہ اجلاس ہوگا. تو 7 سے 10 دن اور یعنی 1 مہینے کا بھی پروسیس لگے گا اس کو. تو یہ صرف 2-3 دن سے نا دھونس دھاندلی سے اور غلط انٹرپریٹیشن کر کے اور اختیارات کا غلط استعمال کر کے کہ سیل کر دیں گے, اسمبلی کر دیں گے, اس کو پکڑ لیں گے, اس کو مار دیں گے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے آئین اور قانون کے تحت ملک چلانا ہے یا یہاں گنڈا گردی اور بدماشی جو ہے اس کو رواج دینا ہے؟ یہ بات یہی ہے نا کہ دیکھیے ان کے ساتھ جتنے یہ پورا گروپ جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پورے گروپ کو اور جن کو لیڈ کر رہا ہے ایک ایسا شخص ہے رانا ثناء اللہ کی شکل میں کہ جن کا آئین قانون سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ نہ آئین اور قانون کی بندشوں میں یہ کوئی کام کر سکتے ہیں. یہ پورے کا پورا ٹولہ جو ہے, یہ پورے کے پورے لوگ جو ہیں. اور اب وہ انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی اور وہ اٹیمپٹ جو ہے وہ اٹ ہیز بین بیڈلی فگرڈ آؤٹ کمپلیٹلی. اس لیے یہ جو ہے نا اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی ہیلے بہانے سے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے پروسیس کو ڈیلے کیا جائے کیونکہ وہ ووٹ کے بنیاد کے اوپر تو وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اور ان کی کولیشن پارٹنرز کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. یہ ان کو پتہ ہے. وہ تو کبھی الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں گے, کبھی کسی اور کو ملا لیں گے, کبھی فالس پٹیشن لے آئیں گے, کبھی اس کو اچھالنے کی کوشش کریں گے.
यही उनका तरीका रहा है और उसमें लेकिन अल्लाह का अहमद अवैध साहब ये फरमाएं कि अब स्पीकर साहब ने खत क्यों नहीं लिखा प्रेसिडेंट को? कोई मुकमका हो गया तो गवर्नर नाल? नहीं बिल्कुल भी नहीं, खत लिखे है इन्होंने, कह रहे थे लिख दे पहले, मैंने ही टोल्ड मी। नहीं अभी रोक लिया है वो जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को रोक लिया है, लेकिन सवाल यह है कि कोई मुकमका नहीं। अच्छा ये जो अहमद अवैध साहब ये जो तहरीक अदम एतमाद एक जमा हुई है, अब उसके ऊपर जब ये वोटिंग होनी है तो स्पीकर साहब क्या बता रहे थे कि जनवरी का पहला हफ्ता जा सकता है। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब वो शॉर्ट सुना सकें जो स्पीकर ने अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया भाई, तो नहीं सर वो बिल्कुल आपकी सर आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन वो कुछ टाइम लाइन में चेक करना चाह रहे थे। तो अहमद वैसे आपको क्या लगता है ये टाइम लाइन कहां तक जाएगी जब उसके ऊपर जो वोटिंग होगी, क्योंकि जनवरी का पहला हफ्ता स्पीकर साहब बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये मिनिमम तो ये पहले हफ्ते तक तो जरूर जाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो उन्होंने जो वो तहरीक दी है उसमें जो 20% जो है जो साइन किए हैं मेंबर्स ने, उनकी तस्दीक होना जरूरी होती है। उनको चेक किया जाएगा कि ये वाकई सिग्नेचर उन्हीं के हैं कि किसी ने ऐसे जाली सिग्नेचर कर ली हैं, ये भी तस्दीक की जाएगी। फिर उसके बाद ये जब वो आएगा और फिर जब फाइनली पुट करेंगे तो फिर वो जो है विद इन 7 to 3 days के अंदर ये इसको फिर वो जो है आएगा। लेकिन ये सवाल इसके कि इसको डिले करें, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि 186 वोट जो हैं वो उनके पास नहीं है, एडमिटेडली नहीं है, और वो उनको दिखाने पड़ेंगे। अच्छा अहमद अवैध साहब ये फरमाएं कि अब गवर्नर साहब जो है वजीर आला को डी नोटिफाई करने का जो इरादे बना रहे थे और कल लोगों को कहते फिर रहे थे कि साइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो खतरा टल गया है और आया ये गवर्नर रूल लगा सकते हैं या आपको और किसी तरह खराब कर सकते हैं? उनकी पूरी कोशिश तो गवर्नर रूल के लिए अगला स्टेप जो है, लेकिन वो भी इनके लिए काफी डिफिकल्ट पोजीशन होगी, क्योंकि उसके लिए भी एक तो सेशन ऑफ द 2 हाउसेस की जरूरत होगी, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ये आगे चलाए, इसको एडवाइस जो है वो जाएगी आगे गवर्नर रूल के। आपको याद है कि जब सदर गुलाम इसाक थे तो उनके साइन ही नहीं करवाए, तो यहाँ वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर साहब को। अच्छा अहमद साहब जो आर्टिकल 232 से 237 तक एक जो चीज मुश्तरक है कि प्रेसिडेंट का मुतमईन होना बड़ा जरूरी है। अगर एडवाइस भी प्राइम मिनिस्टर की आती है तो अगर दोनों हाउसेज से रिकमेंड हो जाता है, रेजोल्यूशन पास हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देता है, तो इवन देन जो है प्रेसिडेंट अपना माइंड अप्लाई करेगा या फिर उसको ऑटोमेटिकली इमीडिएटली उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा? माइंड बिल्कुल, ये इसमें प्रेसिडेंट अपना माइंड भी अप्लाई करेगा और फिर प्रेसिडेंट को यहाँ पे वो आर्टिकल 48 का सब आर्टिकल 1 जो है ना कि वो एडवाइस को वो 15 दिन और 10 दिन 25 दिन तक वो उसको विथहोल्ड भी कर सकते हैं डेलिबरेशन के लिए। अच्छा तो अहमद अवैध फिर तुसी तो ये कह रहे हो ना गलियां हो गई सुनिया विच परवेज और पीटीआई गवर्नमेंट फिरे। चले अहमद अवैध साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। नाज़रीन अभी हमें की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बुनियादी तौर पर ये पीडीएम के लीडरान माजी में क्या कहते रहे हैं, क्या चैलेंजेस करते रहे हैं, और उसके बाद यू टर्न का जो है ये जो हमेशा से जो इल्जाम लगाते हैं इमरान खान के ऊपर, लेकिन इनके यू टर्न भी आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।